اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین کا مطالعہ ہمارا جاری تھا، اس میں ہم ایک بستی کے قصے پہ پہنچے تھے۔ آیت نمبر 13 سے لے کے 32 تک یہ قصہ بیان کیا گیا ہے، جس میں بیک وقت 2 رسول آئے اور جیسے حسب معمول کہا کہ ہم جیسے انسان ہو، تم رسول کیسے بن گئے، اور انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا رسول بھیجا، اس نے بھی قوم کو سمجھایا، لیکن قوم نے کہا کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ہم جیسے انسان ہو، رسول کیسے بن گئے، سب کو جھٹلا دیا۔ پھر ایک شخص دور دراز سے آیا اور قوم کو سمجھایا کہ رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر ہیں، لیکن قوم نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو یہاں پہ آ کے جو مثال جہاں سے پارہ نمبر 23 شروع ہوتا ہے کہ اس شخص کی مثال میں وہ کہتا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں گی جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تمہیں واپس پلٹنا ہے۔ بڑی دلیل کے ساتھ اس نے بات کی۔ تو ایک مثالی داعی کا کردار ہمیں اس شخص کی صورت میں نظر آتا ہے جو قوم کا خیر خواہ تھا، مستعد تھا، با کردار تھا، دلیل کے دعوت دینے والا انسان تھا، نڈار اور مخلص تھا، جو قوم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتا تھا، اور قوم نے جب اسے قتل بھی کر دیے اور اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس وقت بھی وہ قوم کی خیر خواہی کرتا نظر آتا ہے کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ تو جب وہ قوم نہ مانی، یعنی ایک طرف ہم اس کا کردار اور اس سے سبق حاصل کریں کہ ایک داعی کا اس طرح کا مثالی کردار ہونا چاہیے، دوسری طرف اس قوم کی مثال ہے کہ قوم پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، وہ قوم تباہ کر دی گئی، ایک ہی دھماکہ ہوا اور وہ ختم ہو گئی۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد، کہ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 33 سے لے کے 46 تک مختلف مثالیں دے کے اپنے بندوں کو توحید اور آخرت کے بارے میں قائل کرتا ہے اور اس کے دلائل دیتا ہے کہ انسان مان جائے۔ اور اس میں جو دلائل دی ہیں کہ بے جان زمین جس پہ بارش ہوتی ہے اور پھر اس میں غلہ بغات چشموں کا نکلنا، اور زمین پہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہونا، دن اور رات کا آنا جانا، سورج اور چاند کا صدیوں سے ایک ضابطے کا پابند ہونا، یہ سب ایک زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ کشتیوں کا چلنا، ساری مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن یہ لوگ بہت ہٹ درم ہے کہ نہ تو پچھلے گزرے ہوئے قوموں سے سبق حاصل کرتے ہیں اور نہ آگے آنے والے انجام کو سوچتے ہیں۔ پھر اگلا رکوع جو ہے اس میں قیامت اور آخرت کا عبرتناک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک دھماکہ ہوگا جو اچانک انسانوں کو دھر لے گا، وصیت کرنے کی مہلت نہیں ملے گی، نہ پلٹنے کی، اور اللہ کے حضور سب پیش ہو جائیں گے۔ وہاں پہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا اور پھر اہل جنت میں اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام پیش ہوگا، ایک VIP پروٹوکول جو ہے ان لوگوں کو دیا جائے گا، اور شیطان کی بندگی کرنے والے مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا۔ وہ مجرم وہاں بھی اکڑیں گے تو ان کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے وہ ہاتھوں سے کیا کرتے رہے، پاؤں سے کس کس غلط راستے پہ چلے، یہ پاؤں بتا دیں گے۔ دیکھیں کہ دنیا میں جس جسم کی آسائشوں اور مزوں کے لیے انسان گناہ کرتے ہیں، وہ جسم ہی انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت تو دور کی بات ہے، دنیا کی زندگی میں بھی تم ہماری مٹھی میں ہو، ہم جب چاہیں تمہاری بینائی چھین لیں، فالج گرا کے تمہیں مسخ کر دیں، تم کیا کر سکتے ہو؟ اور بڑے سے بڑے دانشور اور عقل مندوں کو بھی بڑھاپے میں بچوں جیسا بنا دیتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے عقل حاصل کریں، اور عقل والے ہی ان سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی۔ کیا یہ شاعری کی باتیں ہیں؟ شاعر ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ تو ایک نصیحت ہے جو ان لوگوں کو فائدہ دیتی ہے جو زندہ ہیں۔ پھر اللہ نے جانوروں سے دلائل دیے کہ ان سے جو فوائد ہم اٹھاتے ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد جو آیت ہے اس میں زندہ معبودان باطل کی نفی کی گئی ہے کہ ایسے معبودات یا ایسے لوگ جن کے سہارے انہوں نے بنا رکھے ہیں کہ جن کے جو دربار اور ان کی محفلیں جو ہیں وہ ان کے پیرووں کے دم سے قائم ہیں، اگر یہ نہ ہو تو ان کی ساری رونقیں مان پڑ جائیں۔ پھر انسان کی اپنے تخلیق سے دلیل دی کہ ایک حقیر نطفے سے پیدا ہونے والا انسان اللہ کے مقابلے میں جھگڑالو بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے خالق کے بارے میں باتیں بناتا ہے کہ دوبارہ کون پیدا کر سکتا ہے انسان کو۔ تو اللہ جواب دیتا ہے کہ وہی دوبارہ پیدا کرے گا جس نے پہلے پیدا کیا، جس نے سبز درخت سے آگ پیدا کی، جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ وہ تو بس کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ سورہ یاسین ہے جو بڑی مختصر ہم نے دیکھا کیسے آخرت کے جھنجھوڑنے والے بیان ہیں کہ انسان کسی طرح سے قائل ہو جائے۔ تو اصول ہمارے لیے اس میں یہی نکلتا ہے کہ وہ صفات پیدا کرنی ہے اپنے اندر کہ جن سے یہ کلام پاک ہمارے پر اثر کرے، اور اس کے ساتھ ہم نے مثالی اور مخلص دائی کی صفات اپنانی ہے اور اللہ کی نشانیوں پر غور کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور موت اور آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے
سورہ صافات مکی صورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت دل شکن حالات کا سامنا تھا اس وقت یہ نازل ہوئی، اور اس میں کفار مکہ کو نہایت پرزور طریقے سے تنبیہ کی گئی ہے، اور آخر میں انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ عنقریب یہی پیغمبر جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم پر غالب آ جائیں گے اور اللہ کا لشکر تمہارے صحن میں اترے گا. تو سورہ کا آغاز کائنات کا نظام چلانے والے فرشتوں کی صفات سے ہوتا ہے، اور زمین و آسمان کے مالک کے رب کی قسم کھا کے اللہ کہتا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اور پھر سوال کیا ہے کہ تمہاری پیدائش مشکل ہے یا ان چیزوں کی، اور پھر آخرت کا منظر بیان کیا کہ جس میں ظالموں، ان کے ساتھیوں اور ان کے معبودوں تینوں کا تذکرہ الگ الگ کیا کہ ان کو گھیر کر لایا جائے گا. اور اس کے بعد منظر جو آتا ہے کہ ان کی آپس کی لڑائیاں اور ایک دوسرے پر الزامات. ایک کہے گا کہ اس کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اور دوسرا کہے گا کہ تمہیں خود عقل نہیں تھی. تو اللہ کہے گا کہ سب کوئی دوہرا عذاب ہے. جب عباد اللہ المخلصین جو ہیں، اللہ کے خالص بندے ہیں، وہ عزت کے ساتھ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے. جنت کی خوبصورت منظر کشی کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کھانے کے مشروبات ان کو سرو کیے جا رہے ہوں گے، اور وہاں بیٹھ کے وہ یاد کریں گے کہ ایک ہم نشین تھا جو کہتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مر کے ہم دوبارہ زندہ ہوں. تو یہ کہہ کر جھکیں گے تو اسے جہنم کی گہرائی میں دیکھ لیں گے اور کہیں گے کہ شکر ہے ہم نے تیری بات نہیں مانی. اسی طرح سے یعنی جہنم کی منظر کشی کر کے غافل انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ گمراہ باپ دادا کی پیروی چھوڑ کر اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ، ورنہ اس طرح جہنم کے عذاب میں جلنا ہوگا. رکوع نمبر 3 میں اس کے بعد نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے کہ قلب منیب رکھتے تھے، رجوع کرنے والا دل تھا، اور باپ دادا کے دین پر غور کیا، اسے غلط پایا، انہیں سمجھایا، انہیں دلائل دیے، بتوں کو توڑ کر خاندان اور قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم نے ان کی بات ماننے کے بجائے انہیں جلا ڈالنے کی تدبیر کی. اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بچا لیا تو انہوں نے سب کو سلام کیا، ملک چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر میں بیٹا دیا تو دوسری آزمائش آئی، جب خواب میں بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا، دونوں باپ بیٹے نے سر تسلیم خم کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمانبرداری کی جزا دی، بیٹے کو بچا لیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو مزید نیک اولاد اور ان کی نسل میں نبوت رکھ دی. اب اللہ آگے فرماتا ہے کہ ان کی نسلوں میں کوئی فرما بردار ہے، محسن ہے، اور کوئی ظلم کرنے والا ہے. اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس، حضرت لوط اور تمام انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ ان کی قوموں نے بھی نافرمانی کی تو ان کی تباہی کا ذکر کر کے نصیحت کی گئی ہے. یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے بغیر ملک چھوڑ دیا تو ان پہ بھی آزمائش آئی، اور کہا کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. آیت نمبر 149 سے 166 تک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے کی تردید میں دلائل دیے گئے ہیں، اور آخر میں کفار مکہ کو دھمکی دی گئی ہے کہ وہ کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں. اللہ جلد اپنے لشکر کو غالب کرے گا اور عذاب ان کے صحن میں اترے گا. اور پھر اللہ فرماتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، اور ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس صورت سے ہمارے لیے اصول نکلتا ہے کہ اللہ کے مخلص بندے بنیں، صرف اس کی عبادت کریں، برے ہم نشینوں سے بچیں، اور آخرت کی تیاری کریں. اس کے بعد سورہ صاد آتی ہے. یہ اس دور میں نازل ہوئی جب قریش مکہ وفد بنا کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں کہ جسے اگر یہ مان لیں تو عرب ان کا تابع فرمان ہوگا اور عجم ان کا باجگزار ہوگا. کہنے لگے بتاؤ وہ کلمہ کون سا ہے؟ اور جب آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ تو اس پہ یکبارگی اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ باتیں کہتے ہوئے نکل گئے جو اس سورہ کے ابتدائی حصے میں آتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں سورت کے ابتدا میں ہی کہ یہ لوگ جنہیں بڑا تعجب ہوئے ہے اس بات پہ کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور پھر وہ جھٹلاتے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا انکار نہیں کر رہے، یہ میرے ذکر پہ شک کر رہے ہیں اور یہ میرا انکار کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ان کی جو تکبر تھا، حسد تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اور اس کے بعد سورت کے ابتدائی حصے میں بھی اور آخری فکروں میں بھی کفار کو صاف صاف متنبہ کیا کہ جس شخص کا آج تم مذاق اڑا رہے ہو اور جس کی رہنمائی قبول کرنے سے تم کو آج سخت انکار ہے، عنقریب وہی غالب آ کر رہے گا. اور وہ وقت دور نہیں ہے جب اسی شہر مکہ میں جس میں آپ ان کو نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اس کے آگے تم سب سرگنگو نظر آؤ گے. پھر پے در پہ 9 پیغمبروں کا ذکر ہے اور ان کے قصے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے خلیفہ بنایا، ان کو بڑی قوتیں دی، پہاڑ مسخر کیے، وہ رجوع اللہ کرنے والے تھے
اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. تو حکم ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ آپ کو ہم نے خلیفہ بنایا ہے اور آپ خلافت عدل کے ساتھ کریں اور اپنے خواہش نفس کی پیروی نہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے کہ وہ کتنے اچھے نبی تھے اور کس طرح سے انہوں نے اللہ کی فرمانبرداری کی. پھر سلیمان علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا, انہوں نے بھی استغفار کیا اور انہوں نے دعا کی کہ مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی اور کی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا, جنات, پرندے, ہر چیز مسخر کر دی, اور وہ بھی اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے, اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے اور اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے تھے. پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیماری میں مبتلا کیا, اس میں آزمائش میں ڈالا, ان کے اہل خانہ تک ساتھ چھوڑ گئے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر اور اس آزمائش میں پورا اترنے کی ان کی مثال دی, اور پھر ان کو دیے جانے والے انعامات کا ذکر کیا. دیگر انبیاء کا تذکرہ کیا کہ سب برگزیدہ تھے, آخرت کی فکر کرنے والے تھے, اور اللہ کو ایسے ہی بندے پسند ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ان فرمانبردار بندوں کا نقشہ کھینچنے کے بعد سرکش جو خاص طور پہ مکہ کے کفار تھے, تو ان سرکشوں کا انجام کھینچا ہے کہ جو وہ عالم آخرت میں دیکھنے والے ہیں, اور اس کے بڑا مفصل اللہ تعالیٰ نے نقشہ گری کی ہے کہ کس طرح کا عذاب ان کو نظر آئے گا. اور اس سلسلے میں خاص طور پہ 2 باتیں بتائی گئی ہیں کہ آج جن سرداروں اور پیشواؤں کے پیچھے یہ جاہل لوگ اندھے بن کے چل رہے ہیں, کل وہی جہنم میں اپنے پیرووں سے پہلے پہنچے ہوں گے اور دونوں ایک دوسرے کو کوس رہے ہوں گے. یہ دیکھیں کہ بار بار یہ چیز ہم پڑھ رہے ہیں کہ لیڈروں کی جن کی پیروی کریں گے وہ بھی دوزخ میں ہوں گے, یہ بھی ہوں گے, اور دونوں وہاں پہ لڑیں گے. تو آج ہم دیکھ کے پیروی کریں کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں. دوسرے یہ کہ جن اہل ایمان کو یہ لوگ ذلیل و خوار سمجھ رہے ہیں, کل یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے حیرت سے دیکھیں گے کہ یہ جہنم میں ان کا کہیں نام و نشان نہیں ہے, یہ کہاں گے. اور بڑا اس طرح آتا ہے کہ وہ جس کو ہم اشرار سمجھتے تھے, جن کو دہشت گرد سمجھتے تھے, وہ کہاں گئے, وہ تو یہاں نہیں ہے دوزخ میں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جنت میں چلے گئے. آخر میں قصہ آدم و ابلیس کا ذکر فرمایا ہے, اور اس سے مقصود پھر قریش مکہ کو یہ بتانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکنے سے جو تکبر تمہیں ماننے ہو رہا ہے, وہی تکبر آدم علیہ السلام کے آگے جھکنے سے ابلیس کو ماننے ہوا تھا. اور خدا نے جو مرتبہ آدم علیہ السلام کو دیا, اس پر ابلیس نے حسد کیا اور اس نے سرکشی کی اور لعنت کا مستحق ہوا. اسی طرح سے جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے, اس پر تم حسد کر رہے ہو اور اس بات کے لیے تیار نہیں ہو جسے اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول مقرر کی ہے. ان کی اطاعت کرنے کا حکم ہے, اور جو انجام ابلیس کا ہونا ہے, کفار مکہ سے کہا کہ وہی انجام آخر کار تمہارا ہوگا. اور آخر میں بتایا کہ یہ کتاب تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. تو سورہ صاد جو ہے یہ بھی ہمیں انبیاء کی تفصیل کے تذکرے کے ساتھ اس چیز کی نصیحت کرتی ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں, اس کو سمجھیں اور اس کی اطاعت کریں. اس کے بعد سورہ زمر ہے, اور سورہ زمر پوری سورت ہے جو بڑی بہترین اور انتہائی مؤثر خطبہ ہے جو ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے نازل ہوا. اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی یہ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جسے رات کو سونے سے پہلے تلاوت کیا کرتے تھے. اس صورت میں توحید کا زبردست بیان ہے, اور اس صورت میں 6 مرتبہ قرآن پاک کے برحق ہونے, بہترین کلام ہونے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے, اور دین خالص اور توحید خالص کا بار بار ذکر کیا گیا ہے, اور خالص عبادت کی طرف متوجہ کیا گیا. ایک اور چیز جو اس صورت کا خاصہ ہے کہ اس میں بار بار تقابلی انداز دکھایا گیا ہے, 2 کردار, 2 انجام, 2 رویے. اور ایک تیسری چیز اس صورت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے تخاطب کا, وہ بہت ہی پیارا ہے, اور بار بار اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے کہ یا عباد فتقون, یا عباد کہ میرے بندوں توجہ کرو. تو اللہ کرے ہم اس کو اسی پیار کے ساتھ اور اچھے انداز میں پڑھ سکیں. آج اس کا تھوڑا سا حصہ ہم دیکھیں گے اور باقی حصہ کل ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے, یعنی کتاب اللہ کی طرف سے ہے, اور تم کیا کرو کہ اللہ کی بندگی کرو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے. فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ الا للہ دین الخالص, خبردار رہو دین خالص اللہ کا حق ہے. اور جو لوگ شرک کرتے ہیں اور اس کا وہ بہانہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. اور ہر دور کے جو مشرکین ہیں ان کا یہی دعویٰ رہا کہ ہم ان کی بندگی نہیں کرتے, ان کو تو ہم اس لیے پوچھتے ہیں کہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس طرح کی کسی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے, اللہ کو خالص جو توحید ہے وہ مطلوب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نشانیاں بیان کرتا ہے آغاز میں ہی, دن اور رات, سورج چاند کے ساتھ ساتھ انسان کی اپنی تخلیق سے مثال دیتا ہے کہ اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا, پھر اس جان سے تمہارا جوڑا بنایا, اور پھر اللہ وہی ہے کہ جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے. یہی اللہ ہے جس کے یہ کام ہے, اور یہ تمہارا رب ہے, اور بادشاہی اسی کی ہے, کوئی معبود اس کے سوا نہیں. پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے, لیکن وہ اپنے بندوں کے
لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. یعنی اللہ کی مشیت تو یہ ہے کہ جو جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کو چلنے دیا جائے، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے کفر کریں. یہ ایک بڑا ہی محبت کا ایک پیغام ہے کہ میرے بندو تم سیدھے راستے پہ چلو، میں کفر کو تمہارے لیے پسند نہیں کرتا. پھر دو رویے اللہ تعالیٰ میں دکھاتا ہے کہ ایک رویہ تو ہے کہ جس شخص پہ کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے پکارتا ہے، جب نعمت ملتی ہے تو اس کو بھول جاتا ہے. اور دوسرا شخص ہے کہ جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے، سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ پوچھو کیا جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں؟ یعنی یہ جو عبادت گزار ہے اور ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، یہ علم والا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ باقی ہم کل دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.